اور آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا کیا ہے اور آپ نے یہ کاروبار کس طرح شروع کیا؟ ہمارا آئیڈیا اس طرح تھا کہ عید آئی لاسٹ سمرز میں، جب عید آئی تو اس نے میرے لیے ایک بکے بنایا، انسٹاگرام پہ ایک سٹوری لگائی تو بہت لوگوں نے اسے اپروچ کیا، اس طرح کا بکے چاہیے، اس طرح کے گفٹس وغیرہ چاہیے. تو ہمارے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے کہ ہم کیوں نہ اس کو ایز اے اسٹارٹ اپ لے کے چلیں. کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں کاروبار کے بارے میں بات ہوتی ہے، لوگ کاروبار کا آغاز کس طرح کریں اس بارے میں بات ہوتی ہے. تو ہم نے فوراً ہی انسٹاگرام پہ پبلک کیا اس کو بغیر سوچے سمجھے، کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. تو جو اپریسیشن ہمیں ملی اس نے ہمیں بہت بوسٹ اپ کیا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. آج کے اس پروگرام میں میرے جو گیسٹ ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا ہے، اسٹارٹ اپس جو ہے وہ شروع کیا ہے اور یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا کاروبار بھی شروع کیا ہے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے ان کی سٹوری، ان کی پروڈکٹس کے بارے میں اور ان کے کاروبار کے بارے میں جانیں گے. اور اس میں میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ عریشہ کاشف صاحبہ ہیں جو کہ فاؤنڈر ہیں ہنی ریپس کی، اور اس کے ساتھ ملک محمد عاطف صاحب ہیں اور فاؤنڈر ہیں زی وائس کے. اس کے ساتھ موجود ہیں سیف الرحمان صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں ایکو ٹیک کے، اور اسد ستار صاحب جو ہیں وہ فاؤنڈر ہیں سٹورا کے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے ان کے آغاز کی کہانی جانیں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. اچھا عریشہ کاشف صاحبہ، آپ ایک تو آپ اس وقت یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پڑھ بھی رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسٹارٹ اپ جو ہے وہ شروع کیا ہے ہنی ریپس کے بارے میں. تو میں آپ سے آپ کا جو اسٹارٹ اپ کے آغاز کی کہانی جاننا چاہوں گا اور آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا کیا ہے اور آپ نے یہ کاروبار کس طرح شروع کیا؟ میرے اسٹارٹ اپ کا نام بیسیکلی ہنی ریپس ہے اور یہ بہت رینڈم آئیڈیا تھا. میں اور میری فرینڈ ہم دونوں یہ چلا رہے ہیں بزنس. ہمارا آئیڈیا اس طرح تھا کہ عید آئی لاسٹ سمرز میں، جب عید آئی تو اس نے میرے لیے ایک بکے بنایا تو اس نے انسٹاگرام پہ ایک سٹوری لگائی تو بہت لوگوں نے اسے اپروچ کیا کہ ہمیں بھی یہ اس طرح کا بکے چاہیے، اس طرح کے گفٹس وغیرہ چاہیے. تو ہمارے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے کہ ہم کیوں نہ اس کو ایز اے اسٹارٹ اپ لے کے چلیں. تو ہم نے بہت رینڈملی یہ ایک پیج بنایا اور ہم نے وہ بکے اس پہ مطلب پبلک کر کے لگایا تو ہمیں کافی آرڈرز آئے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم اسے اور زیادہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. ہم نے بکیز کے ساتھ ساتھ ایکریلک باکسز، باسکٹس اور اس طرح کی ساری ایونٹ ریڈی چیزیں بنانا شروع کر دی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جب اسٹارٹ اپ شروع کیا، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی دوست، آپ کی فرینڈ نے مل کے ساتھ بنایا، تو آپ کے اسٹارٹ اپ میں کتنے لوگوں کی ٹیم ہے؟ ہم 2 ہی لوگ ہیں، ہم دونوں ہی فاؤنڈرز ہیں، دونوں ہی وینڈرز ہیں اور ہم دونوں ہر کام خود ہی کرتے ہیں. مارکیٹنگ، ہر چیز، انسٹاگرام ہینڈل، ہر چیز ہم خود کرتے ہیں. اچھا، تو اصل میں کہ جب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو وہ عمومی طور پہ ان کی اپروچ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ڈگری مکمل ہوگی تب ہی کوئی جاب یا کاروبار جو بھی کرنا ہے وہ بعد میں کریں گے. تو آپ نے پڑھائی کے ساتھ ہی اس کام کو شروع کیا، تو یہ اس کا آئیڈیا جو ہے، یہ انیشیٹو کس طرح لیا اور یہ اس کیا چیز منفرد تھی؟ کیا آپ کے ٹیچرز نے آپ کو گائیڈ کیا یا آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں کاروبار کے بارے میں بات ہوتی ہے، لوگ کاروبار کا آغاز کس طرح کریں اس بارے میں بات ہوتی ہے؟ آئی تھنک میں بلیو کرتی ہوں اٹس ناؤ اور نیور. تو جیسے ہی ہمیں یہ آئیڈیا آیا تو ہم نے فوراً ہی انسٹاگرام پہ پبلک کیا اس کو بغیر سوچے سمجھے. کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی کہ ہم نے بزنس کو کس طرح، نیش کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں. ہم نے رینڈملی کیا تو جو اپریسیشن ہمیں ملی اس نے ہمیں بہت بوسٹ اپ کیا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. مطلب یہ صرف وانٹ بیس نہیں ہے، نیڈ بیس بھی ہے. جیسے ہماری ٹارگیٹ آڈینس صرف اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، شادی وغیرہ کے سارے ایونٹس وغیرہ بھی ہیں، بگ باکسز اس طرح کے. تو جب سب نے ہمیں اپروچ کرنا شروع کیا تو ہمیں سمجھ آئی کہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم اسے ڈفرینٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں بہت زیادہ اپریسیشن ملتی ہے. اس وجہ سے پھر ہمارا جو موٹیویشن لیول ہے وہ بوسٹ اپ ہوتا ہے اور پھر ہم یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ملک عاطف صاحب، جو آپ کا جس طرح برانڈ ہے زی وائس کے نام سے، تو آپ کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ بیسیکلی ہمارا جو بزنس ماڈل ہے وہ سروس بیسڈ ہے. اچھا. اس میں ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ اے آئی کے اس پہ ورک کرتا ہے، جس میں ہم بزنسز کو سبسکرپشن کی بیس پر انہی کے بزنس کے مطابق ان کو ایک ماڈل بنا کے دیتے ہیں جو ان کے فرنٹ ڈیسک ٹاسک کو مینیج کرتا ہے، لائک ورچوئل اسسٹنٹ. جیسے ہم ڈینٹل کلینکس کی بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ جو اس کا انحصار ہے ڈینٹل کا،
وہ کالز پر ہوتا ہے. تو اگر ایک کالز مس ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو ہے ایک پیشنٹ لاس کر دیا. تو اسی پین پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ ایک اے آئی بیس سولوشن بنایا ہے جو ان کے فرنٹ ڈیسک ٹاسک کو کمپلیٹلی جو ہے وہ مینیج کرتا ہے. لائک آفس کے ورکنگ آورس کے بعد بھی وہ ورک کر رہا ہوتا ہے, کال سن رہا ہوتا ہے اور اپائنٹمنٹس کو بک کر رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو آپ کی کسٹمر کیئر سروسز جو ہے یہ آپ صرف میڈیکل جو پروفیشنلز ہیں ان کو, ڈاکٹرز کو پرووائڈ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی آپ آفر کرتے ہیں؟ بیسیکلی ابھی اسٹارٹ اپ ہے تو اس مارکیٹ کے اندر گیپ کافی زیادہ تھا تو ہم نے ابھی اسپیسیفکلی اسی کو چوز کیا ہے. نیکسٹ ہمارا پلان ہے اس کو مطلب اور بزنس میں بھی امپلیمنٹ کرنا جو فون کالنگ کی بیس پر ہوتے ہیں جن میں اپوائنٹمنٹس ضروری ہوتی ہیں اور ان کی مطلب بیک بون سمجھ لیں اپوائنٹمنٹس ہی ہوتی ہے اس بزنس کی, تو ان بزنس میں یہ ایزیلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن اسٹارٹ اپ کے لیے ہم نے ڈینٹل کلینکس کو ہی چوز کیا ہے تاکہ ہم ایک سٹارٹ لے سکیں اور اس کو کنٹینیو کر سکیں. اچھا, سیف الرحمان صاحب آپ فاؤنڈر ہیں ایکو ٹیک کے, تو میں آپ سے آپ کا بزنس ماڈل جو ہے وہ جاننا چاہوں گا اور آپ کا جو یہ اسٹارٹ اپ ہے یہ آپ کی سروسز کیا ہیں اور آپ کیا کیا کام کرتے ہیں اس میں؟ بیسیکلی میرا اسٹارٹ اپ جو ہے وہ ایگریکلچر کو آٹومیٹ کر رہا ہے اے آئی اور روبوٹکس کی مدد سے. تو ہمارا جو سب سے پہلا پروڈکٹ ہے وہ ڈرونز ہے. ہم ڈرونز کی مدد سے آٹومیٹک سپریئنگ اور سیڈنگ کر رہے ہیں جس کو ایک نارمل بندے کو یا کسان کو کرتے ہوئے پورے دن لگ جاتے تھے, وہ ڈرون کی مدد سے جو ہے وہ چند گھنٹوں میں ہو رہے ہیں اور وہ جو ہے کوسٹ افیکٹلی بھی ہیں. اس کے بعد جب فصل ایکڑوں میں لگی ہوتی ہے تو اس کے اندر جا کے اس کو چیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی کیڑے تو نہیں لگ گئے, کوئی آپ کی فصل ڈیمیج تو نہیں ہوگی. تو ہم جو ہے وہ ڈرون کی مدد سے ہم اس کی آٹومیٹک سرویلنس بھی کر سکتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری فصل جو ہے وہ کہیں درمیان سے کہیں اندر سے جو ہے اس پیسٹ اٹیکشن تو نہیں ہو گیا, آپ کے کوئی جانور وغیرہ نے تو نہیں خراب کر دی. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا کچھ آئی او ٹی بیس پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہم جو فصل جس زمین پہ لگنی ہوتی ہے اس کی ہیلتھ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آیا وہ یہ کاشت سے پہلے ہوتا ہے؟ جی, کاشت سے پہلے ہوتا ہے کہ وہ اس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ جون سی فصل ہم لگانا چاہ رہے ہیں وہ یہ زمین کے اندر وہ مدافعت ہے کہ وہ اس فصل کو جو ہے وہ پراپرلی گرو کر پائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا اسمارٹ اریگیشن سسٹمز ہیں, پھر آرچرڈز وغیرہ, اسمارٹ فارمنگ, انڈور فارمنگ, پھر اس کے بعد نرسریز وغیرہ کو ٹارگیٹ ہے کہ ہم مطلب لائک ود دا ہیلپ آف اے آئی اینڈ روبوٹکس ہم پاکستان میں ان فیلڈس کو جو ہے وہ آٹومیٹ کر سکیں. اچھا, جب ہم جس طرح پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اگر ہم دیکھیں تو زراعت کے حوالے سے ہم عمومی طور پہ جو اب تک ہے ہم ایک روایتی سوچ اپناتے ہیں. جب آپ جو کسان ہیں, جو کاشتکاری کرنے والے ہیں, جب آپ ان کو یہ سب بتاتے ہیں تو کیا وہ ان کا فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس چیز کو مانتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور کیا وہ اس پر کام کرنے کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں؟ اچھا, ایشیا والی سائڈ پہ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی کسی بھی ٹیکنالوجی کسی بھی چیز کو ہم اڈاپٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تو باپ دادا یہ یوز کرتے آ رہے ہیں, تم پاگل ہو, تم ہمیں کیوں بتا رہے ہو کہ ہم یہ والی ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کریں. ٹھیک ہے, میں خود جو ہے وہ میری جو فیملی ہے ہم زمیندار ہیں, ہم کوئی 30-40 سال سے زمینداری ہم بھی کر رہے ہیں ادھر. تو اس چیز کا مجھے بھی آئیڈیا ہے کہ اگر مجھے کوئی یہ سروس آفر کرے گا, مجھے بتائے گا کہ آپ جو ہے اے آئی اور روبوٹکس سے جو ہے آپ آٹومیٹک کر سکتے ہو اس کو, تو ہم بھی اس پہ بلیو نہیں کریں گے کیونکہ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. پاکستان میں اس ٹائم بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم اس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں یا اس طرح کی سروسز کو پرووائڈ کر رہے ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے جو مجھے فیس کرنے کو ملا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کی جو کوسٹ تھی وہ لاکھوں کی تعداد میں تھی. ٹھیک ہے, تو کسان جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, کر بھی سکے گا, اگر کرتا بھی ہے تو وہ اس چیز پہ نہیں جائے گا. تو آج سے تھوڑی دیر پہلے چلے جائیں تو ٹریکٹرز جو کاشتکاری کے لیے یوز ہوتے تھے وہ بھی ہر بندے کے پاس اپنا نہیں ہوتا تھا, وہ سروس بیس یوز ہوتے تھے. کسی زمیندار کا ٹریکٹر لے کے جو ہے وہ اس کو پر ایکڑ جو ہے وہ اس کو پے کرتے تھے. اسی طرح ہم اپنی سروسز کو, وہ ڈرونز کی ہوں, ٹھیک ہے, وہ ہیلتھ ڈیٹیکشن ہو, وہ اے آئی بیسڈ ایپ ہو جس میں آپ کو ساری آپ کی فصل کی ہیلتھ, آپ کا ٹمپریچر, فصل کا پانی کتنا چاہیے, ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ایپ میں آ جائیں, تو اس کو ہم سروس بیس جو ہے وہ پہلے پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا, اسد ستار صاحب آپ فاؤنڈر ہیں اسٹورا کے,
تو اب آپ کا جب ہم کسی بھی سٹارٹ اپ کی یا بزنس کی بات کریں تو یہ بیسیکلی ایسا ہوتا ہے کہ جو بزنس کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے میں کوئی گیپ دیکھتا ہے, لوگوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں اور اس کا ایک سلوشن پرووائڈ کرتا ہے اور وہ ایک بزنس بن جاتا ہے, وہ ایک سٹارٹ اپ بن جاتا ہے. تو آپ کا جو کاروبار کے ذریعے آپ کون سا پرابلم جو ہے وہ سولو کر رہے ہیں اور آپ کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ جی سر, سب سے پہلے مسئلہ جو ہم سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں, پورے پاکستان میں جو گنے کا جوس ملتا ہے, مطلب روڈ سائڈ وینڈرز وہ فریش دیتے اور وہ کچھ ہی گھنٹوں میں یا آدھے گھنٹے بعد وہ خراب ہو جاتے, مطلب وہ پینے کے لائق پھر نہیں ہوتا. تو اس کا سلوشن ہم دیتے ہیں کہ اس کو ہم ایک کین میں پریزرو کر کے اس کے شیلف لائف کو جو ہے ہم 6 منتھ تک بڑھا دیتے ہیں. تو ابھی اس پہ جو ہے کام شروع ہے اور لانچنگ کو انشاءاللہ جا رہے ہیں ہم. اچھا, آپ جس طرح آپ نے کہا کہ فریش جوس ہے, چند گھنٹوں بعد وہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, وہ پینے کے قابل نہیں رہتا, تو آپ اس کو کس طرح آپ اس کی شیلف لائف کو بڑھائیں گے, کس طرح, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے سر, تو ابھی اس کا ایک فارمولائزیشن ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں, مطلب سمپل ایک لیب میں, لیکن اس کا جو ایکچول طریقہ ہے اس کو کرنے میں 1 سال تک جو ہو سکتا ہے اس کا شیلف لائف, وہ ہے UHT پروسیس, الٹرا ہیٹ ٹریٹمنٹ جو کہتے ہیں اس کو. تو وہ پاکستان میں ایکچولی اویلیبل نہیں ہے, انڈیا میں ہے اور آئی تھنک فرانس میں بھی ہے. تو اگر ایز اے اسٹارٹ اپ میں اس کو جو ہے شروع کروں تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, مطلب سم تھنگ 8 کروڑ سے بھی اس کے پلانٹ پہ خرچہ آتا ہے. تو اس پہ ہم نہیں جا رہے ابھی ہم سمپل فارملائزیشن کر رہے ہیں لیب میں اور اسی کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا عریشہ کاشف صاحبہ, جس طرح آپ کا ہنی ریپس کے نام سے آپ کا سٹارٹ اپ ہے, تو اس میں آپ کی جو ٹاپ پروڈکٹس ہیں وہ کون کون سی ہیں, اور وہ ویورز جو آپ کو اپروچ کرنا چاہیں آپ کے برانڈ کو اور وہ آرڈر کرنا چاہیں تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کریں؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہمارا جو بیسٹ سیلر ہے وہ یہ رنگ بک ہے. آپ کسی کو رنگ گفٹ کرتے ہو تو آپ ایک باکس میں گفٹ کرتے ہو, تو وہ اس میں اتنی وہ فیلنگ وغیرہ نہیں ہوتی, اتنی مطلب وہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ایفرٹس پٹ کیے ہیں. تو ہم رنگ, اگر آپ ہمیں رنگ پرووائڈ کرو ہم اس کا بھی بکے بنا سکتے ہیں اور ہم اپنی طرف سے بھی دے سکتے ہیں. دوسری بات, آپ ہمیں انسٹاگرام پہ اور واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. انسٹاگرام ہمارا ہے honeyraps.pk اور واٹس ایپ اس پہ ہی ہمارا انسٹاگرام ہینڈل کے نیچے مینشنڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ صرف جو ہے وہ انسٹاگرام پہ اویلیبل ہیں یا فیس بک وغیرہ پہ؟ اور فیس بک بھی ہے, ٹک ٹاک بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہنی ریپس کے نام سے سرچ کریں. honeyraps.pk. ٹھیک ہوگا. تو آپ کا کیونکہ جب آرڈر کرتے ہیں تو کتنے دن میں آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ یوزر کو مل جاتی ہے؟ اگر آپ کے ایکریلک باکسز ہیں, مطلب بلک آرڈر ہے, تو وہ 2 to 3 days میں, اور اگر آپ کے چھوٹے آرڈرز ہیں جیسے بکیز وغیرہ تو نیکسٹ ڈے ڈیلیور ہو جاتا ہے, اور سیم ڈے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا عاطف صاحب, جس طرح آپ کی زی وائس کا آپ کا جو ہے آپ کا سٹارٹ اپ ہے, تو اس میں جو آپ کی جو سروسز ہیں, ٹاپ سروسز, وہ کیا کیا ہیں, اور وہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ آپ سے اپروچ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ ڈاکٹرز کو, میڈیکل پروفیشنل کو سروسز دیتے ہیں, تو یہ ظاہر ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو وقت ہے وہ بچ جائے, وہ چند دن پہلے کی پلاننگ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لے لیں اور اس ٹائم پہ وہ پھر جا کے اپنے آپ کو چیک کروا لیں. سر بیسیکلی ہماری سروسز ڈینٹل کلینکس کے لیے ہیں, تو اس کے لیے ہماری کوئی ایسی سروس نہیں ہے کہ آپ کسی مطلب ویب سائٹ پہ جا کے سبسکرپشن لے لیں گے اور وہ سارا سسٹم ہو جائے گا. اس کے لیے سب سے پہلے ایک میٹنگ ہوگی, کال, آن لائن میٹنگ, جس میں ہم ڈینٹل کلینکس کا جو بزنس ماڈل ہے اس کا وہ سمجھیں گے. اس کے بعد ہم اسی ڈینٹل کلینکس کے ڈیٹا کے اوپر ورک کر کے ان کو ایک ماڈل ریڈی کر کے دیں گے جو اسپیسیفکلی اسی ڈینٹل کلینکس کے لیے ہوگا, وہ کسی اور کے لیے یوز نہیں ہو سکتا. مطلب ہر اسپیسیفک ڈینٹل کلینک کو علیحدہ سے ہمیں ایک ڈیمو کال جسے کہہ سکتے ہیں وہ بک کرنی پڑے گی, ان کے ساتھ میٹنگز ہوگی, ان کے بزنس ماڈل کو سمجھا جائے گا, اور بزنس ماڈل کو سمجھنے کے بعد ہمیں کوئی 1 سے 2 months لگیں گے ایک ماڈل بلڈ کرنے میں, جو ان کے ٹوٹلی سسٹم کو آٹومیٹ کر دے گا اور ان کے کمپلیٹلی ٹاسک کو جو ہے وہ ہینڈل کرے گا. اچھا, آپ کے اس جو آپ کا جو کام ہے اس میں اسٹارٹ اپس میں آپ کے جو چیلنج ہیں, مشکلات کیا کیا ہیں؟ سر بیسیکلی مشکلات جو ہے وہ ابھی اے آئی میں کافی زیادہ بگز ہیں, ایررز ہیں,
تو وہ پرفیکٹ کام تو نہیں کرتا، لیکن 90% وہ جو ہے صحیح کام کرتا ہے. لیکن ہم جو 10% کا گیپ ہے اسے اپنی ایک جسے اے آئی میں کہتے ہیں پرامپٹ انجینئرنگ، تو اپنی بہتر پرامپٹ دے کر ہم اسے مزید اچھا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہی ہے کہ وہاں پر بیسیکلی میں انٹرنیشنل کلائنٹس کو مطلب وہ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے میں نے یہ سسٹم ریڈی کیا ہے. ہمارے جو نارمل ہیں پاکستان میں یا ایشیا کے اندر، تو ان کو اتنا اے آئی کو امپلیمنٹ کرتے ٹائم ان کو ڈر لگتا ہے، ان کو اتنا نالج نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو بیسیکلی ان ڈینٹل کلینکس کے اونرز کو کنونس کرنا آسان ہے بنسبت ایشیا میں کہ ہم آپ کے سسٹم کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں. تو میری ٹارگٹ آڈینس انٹرنیشنل کلائنٹس ہی ہیں، تو ہم انہی کو جو ہے وہ ابھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور جو مین ایشو ہمارے پاس آ رہا ہے وہاں پر سیکیورٹی کافی زیادہ ہائی ہے ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ، تو ان کی سیکیورٹی بیسس پر اترنا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ماڈل کو ٹرین کرنا، اور یہ کافی چیلنجنگ ہے وہاں پر. تو یہ ایک ایشو ہے جو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اچھا سیف الرحمان صاحب، جس طرح آپ کا جو ایکو ٹیک آپ کا جو اسٹارٹ اپ ہے، اس اسٹارٹ اپ میں جو آپ کی سروسز ہیں، اگر یعنی کہ جو کسان جو ہیں وہ روایتی طریقے سے کاروبار اپنا جو کاشتکاری ہیں وہ کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ کی ایک جدید سروسز ہے، اس کا ایک یہ ہے کہ اس میں چیزوں کو چیک کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو سکتا ہے، اور آپ کی جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھ سکتی ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. تو وہ لوگ جو آپ کے کام جنہوں نے آپ سے ابھی سنا ہے اور وہ اپنا کام آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں، آٹومیٹڈ چیزوں کو کرنا چاہ رہے ہیں زراعت کے حوالے سے، تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کریں. اور آپ جو آغاز ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے آپ کو زمین کی تیاری کرنی ہوتی ہے، پھر فصل بونا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پانی دینا اور یہ ساری چیزیں، اور پھر اس میں بعض اوقات جو ہے اس میں اسپرے کرنا. تو آپ کا جو سسٹم ہے ایکو ٹیک ہے، کیا ان سب چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ کس طرح آپ اس کو امپلیمنٹ کس طرح کریں گے؟ اچھا، اس میں نا ہمارا سٹارٹنگ جو ہے وہ سروس ماڈل ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی کسان، کوئی زمیندار ہماری سروسز کو بک کرتے ہوئے پر ایکڑ جو ہے ہم سے سروس لے سکتا ہے. وہ سپرینگ ہو، سیڈنگ ہو، سرویلنس ہو، ٹھیک ہے، جو بھی ہو، یا کوئی بھی آرچرڈ والا، باغ والا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلب میرے آپ باغ کا جو ہے ایک پراپر مجھے رپورٹ ریڈی کر دیں کہ میرے جو پھل ہیں وہ کتنے % پک چکے ہیں، اس میں کوئی بیماری تو نہیں، کوئی کیڑے وغیرہ تو نہیں لگے. تو اس طرح سٹارٹ میں تو ہم جو ہے وہ سروس بیس چل رہے ہیں کہ پہلے پاکستان کے جو کسان ہیں، جو زمیندار ہیں، ان کو سروس سے انٹریگیٹ کیا جائے. اس میں جو ہے ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہے، ٹیسٹنگ بیس پہ ہے. اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ گورنمنٹ اور این جی اوز وغیرہ کے ساتھ کولیبوریشن کر رہے ہیں کہ اس کو ہم مزید اس کی کوسٹ جتنی کم ہو سکے کسانوں کے لیے، کہ ان کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرتے ہوئے زیادہ ٹائم نہ لگے، وہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان کی زراعت کی پیداوار کو مزید بڑھا سکیں. جو آپ کا جو بزنس ماڈل ہے اور ایکو ٹیک کو اس کام میں، کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ کسان سے رابطہ کرنا ہے، اور اس کسان جو ہے وہ آپ کی سروسز جو ہے وہ آپ سے لیتا ہے، تو اس دوران آپ کے جو اس وقت کے چیلنج ہیں اور مشکلات ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ مجھے جو سب سے بڑا چیلنج جو فیس ہوا تھا وہ ٹیکنالوجی کا تھا. جب میں ٹیکنالوجی بنا رہا تھا تو اس طرح کی ہارڈ ویئر پاکستان میں اویلیبل نہیں تھے انڈسٹریل لیول پہ کہ جو ہمارے ایکوریسی، جو ریزلٹس کی ایکوریسی ہوتی ہے وہ ہمیں صحیح طرح دے سکے. تو اس کے لیے ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا تھا کہ ہمیں جو ہے باہر سے پروڈکٹس کو امپورٹ کرنا پڑا، جس پہ آف کورس جو ہے وہ ایک تو کوسٹ بھی زیادہ آئی، دوسرا ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ اس میں ہمیں کافی جو ہے انتظار کرنا پڑا. تو اب اسی پہ ورکنگ چل رہی ہے کہ جیسے جیسے یہ گرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ اس میں ہماری ہیلپ کرتی ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ اس کے پروڈکٹس کو جو ہے وہ بلک میں امپورٹ کر کے تو اس میں ہم جو ہے اس کو مزید بہتر کر سکیں، اور ٹائمنگ فریم بھی جو ہے اس کو بھی کم کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا اسد ستار صاحب، جس طرح آپ جو جوس ہے آپ اس کو پریزرو اور اس کی شیلف لائف جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو اس کام میں جو چیلنج ہے وہ کیا کیا ہے؟ سب سے مین چیلنجز تو پلانٹس کے جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، ہمیں منگوانے پڑتے ہیں انڈیا سے، اور چونکہ انڈیا سے ڈائریکٹ ڈیلیوری جو ہے وہ نہیں کر سکتے آپ پاکستان کو، مطلب تو اسی وجہ سے یہی تو مین چیلنج یہ ہے.
اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اور اسٹارٹ اپ کے شروع میں مطلب اتنا بڑا انویسٹمنٹ نہیں لے سکتا جیسے کہ 7-8 کروڑ کی ایک پلانٹ لگا کے ٹھیک ہے، اس کو آٹومیٹ کر کے. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح آپ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کاروبار کرنا لیکن وہ اس کا آغاز نہیں کر پا رہے، تو وہ جو آپ کے دیکھنے والے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یہ سوچ رکھتے ہیں اور یہ تحریک ہے جن میں کہ ہم اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو کیا آئیڈیا دیں گے، کیا ٹپس دیں گے کہ وہ جو اپنی جو سوچ ہے اس کو ایک عملی قدم بھی اٹھا سکیں؟ سب سے پہلے میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ سب سے صرف سوچیں نا کہ مطلب آئیڈیا وہ جا کے مطلب دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے کہ آئیڈیا، لیکن اس کو ایگزیکیوشن نہیں ہوتی اس کی مطلب. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں اس کو کہوں گا کہ اپنے آئیڈیا پہ ایگزیکیوٹ کرو، اس کو لے کے یعنی پہلا قدم اٹھا دیں. ہاں آپ پہلا اسٹارٹ تو لے، مطلب ایک قدم تو اٹھا لے اور اپنے جو کمفرٹ زون ہے آپ اس سے باہر نکلے. چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے آپ کو، جتنے بھی ہرڈلز آئیں گے اس کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن ایکشن آپ نے لینا ہوگا سب سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا عریشہ کاشف صاحبہ، آپ کا جو برانڈ ہے ہنی ریپس، اچھا یونیورسٹی آف لاہور کے انوویشن ہب کا حصہ بننے سے آپ کے برانڈ اور آپ کی پروڈکٹ کو کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ ہم بکیز وغیرہ بناتے ہیں، تو جب ہم انوویشن ہب میں انٹر ہوئے تو وہاں پہ کافی اسٹارٹ اپ ایسے تھے جو جویلری وغیرہ اور مطلب ہماری نیش کے اکارڈنگ تھے، تو ہمیں بہت زیادہ کولیبوریشن کی آفرز ملی. اس کے علاوہ جب ہمیں کو ورکنگ اسپیس ملی ہے تو اس سے ایک الگ کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے. تو آپ نے کولیبوریشنس کی؟ ہاں جی. اچھا، ہمارے پاس 2-3 ایسے برانڈس ہیں جن کے ساتھ ہم کولیبوریٹ کرتے ہیں اور ان سے جویلری بائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ان کے اسٹارٹ اپ کو بھی بوسٹ اپ ملتا ہے اور ہمارے اسٹارٹ اپ کو بھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک ہے کہ جب آپ یہ یونیورسٹی آف لاہور کا جو انوویشن ہب ہے، جب آپ اس کا حصہ بنے تو اس سے سیلز، کیا آپ کی سیلز میں اضافہ ہوا؟ کتنا اضافہ ہوا؟ ہمیں 2-3 انٹرنیشنل آرڈرس بھی آئے ہیں. اچھا، کیونکہ ہمیں ایکسپوجر ملا ہے. ہمارے برانڈ کی سب سے زیادہ لیگ جو چیز کری ہے وہ مارکیٹنگ ہی ہے. تو جب ہم انوویشن ہب میں انٹر ہوئے ہمیں تھوڑی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز پتہ چلی، ہمیں ایکسپوجر ملا جس کی وجہ سے ہمیں 2-3 انٹرنیشنل آرڈرس بھی ملے. ٹھیک ہو گیا. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹیپ کہ ہم انوویشن ہب کا حصہ بنے. اچھا ملک عاطف صاحب، جو زی وائس ہے، جب آپ کا برانڈ جو ہے وہ یونیورسٹی آف لاہور کے انوویشن ہب کا حصہ بنا تو اس سے آپ کو اور آپ کی پروڈکٹ کو اور آپ کی سروسز کو کیا کیا فائدہ ہوا؟ سر بیسیکلی 5 منتھس سے میں یہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سمر کی جیسے چھٹیاں وغیرہ ہوئی تھیں تو اسی وقت سے میں اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ کلیئر روڈ میپ نہیں تھا اور پراپر اسٹریٹجی نہیں تھی، ایک انوائرمنٹ بھی نہیں تھا کہ بندہ اس کو اسٹارٹ کر سکتے. ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ اسٹارٹ کرنا ہے لیکن اسٹارٹ نہیں کر پا رہا تھا. پھر میں نے جو ہے انوویشن ہب میں اپنا آئیڈیا پیش کیا اور الحمدللہ وہ آئیڈیا جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور آئیڈیا ایکسیپٹ کرنے کے بعد اب جو مجھے مین چیز وہاں پر سب سے بیسٹ لگی ہے وہ ہے انوائرمنٹ، کیونکہ ہمیں سیم مائنڈ سیٹ کے لوگوں کا انوائرمنٹ ملا ہے جہاں ہم بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. دوسرا ایک پراپر بزنس ماڈل وہ ہماری جو ہے آئیڈیا کی بیس پر بناتے ہیں جو کہ 6 منتھ سے 1 ایئر کا ہوتا ہے، اور ہمارے کام کو جو ہے وہ ٹریک کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے آپ کس ٹائم پہ کہاں پہ پہنچیں. اور مین جو چیز ایک اور بہت ہی ان کی اچھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو ڈائریکٹ 1-to-1 مینٹورشپ دیتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے سی ای اوز کے ساتھ، جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ جو ہے اپنا بزنس ماڈل شیئر کر سکتے ہیں اور ان سے ٹپس لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے جو ہے اپنے بزنس کو گرو کیا اور آپ جو ہے وہ کیسے اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سیف الرحمان صاحب، جس طرح آپ کا ایگریکلچر بیسڈ جو آپ کا اسٹارٹ اپ ہے، تو اس میں جو آپ کا جو ایکو ٹیک جب یونیورسٹی آف لاہور کے انوویشن ہب کا حصہ بنا تو اس سے ایکو ٹیک کو کیا فائدہ ہوا؟ اچھا، میں پہلے ایک چیز اس میں یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی پرسن جو ہے وہ جب یہ اسٹیپ لیتا ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی اپنا اسٹارٹ اپ لانچ کرنا ہے. میں نے خود جو ہے وہ تقریباً آج سے 3-4 سال پہلے اس طرح کے پنگے لینا اسٹارٹ کر دیے تھے کہ میں کوئی چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس وغیرہ وہ اسٹارٹ کرتا تھا. اس کے علاوہ USA کے اندر جو ہے وہ اس میں نے ای کامرس وغیرہ کیا ہوا تھا. بٹ تب میں انڈیویجول تھا، میں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ نہیں تھا. تو سب سے زیادہ جو میں چیز لیک کر رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ میرے پاس ایک پراپر
روڈ میپ نہیں ہے، ایک پراپر میرے پاس مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں کیا کرتا تھا، میں روز رات ڈی موٹیویٹ ہو کے میں سو جاتا تھا، صبح اٹھ کے پھر اسی موٹیویشن کے ساتھ کام کرتا تھا. بٹ میرے پاس ایک پراپر کلیئرنس نہیں تھی کہ میں ایکچولی کیا کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے پاس گائیڈنس نہیں تھی. اب جو انوویشن ہب جو ہے وہ جو یونیورسٹی آف لاہور کے اندر ہے، اس میں اس کو جوائن کرنے کا صرف میرا ایک یہ مقصد تھا کہ میں جو ہے انٹرپرینورس کے ساتھ بیٹھ سکوں، اپنے اسٹارٹ اپ کو جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں گائیڈنس دے سکوں، اور ایک پراپر مجھے جو مطلب لائک کنیکشنز بلڈ ہو جائیں یہاں. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی بزنس ہے وہ آپ کی کنیکشن بیس پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جب میں اس کے اندر آیا تو میرا کافی کمپنیز کے سی ای اوز وغیرہ تھے، ان کے ساتھ میرے کنیکشنز ہوئے. ایگریکلچر بیسڈ جو آلریڈی کمپنیز جو کام کر رہی تھیں ان کے ساتھ جو ہے وہ میرے جو ہے وہ کولیبریشنز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، کہ مطلب لائک جو ادویات کمپنی بیچ رہی ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارا یہ ہوا ہے کہ ہم جو ہے ان کے ادویات کو پروموٹ کریں گے. وہ ہماری اپنے کلائنٹس جو آلریڈی ان کے پاس کلائنٹس ہیں ان کو ہماری سروس جو ہے وہ آفر کریں گے. تو میرے خیال سے جب آپ کسی آرگنائزیشن کسی کمیونٹی کا حصہ بنتے ہو تو آپ کے پاس ہر طرف سے جو ہے وہ اپرچونیٹیز کھلتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ سب سے جو اس میں منفرد چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ آپ جب لیگ کر رہے ہوتے تو آپ کو ادھر آپ کی گائیڈنس مل جاتی ہے کہ نہیں، آپ یہاں جو اگر یہ چیز آپ کی صحیح نہیں ہوئی تو آپ اس کو اس طرح لے کے چلو. تو کوئی بھی اگر بزنس اگر اس طرح اس ڈائریکشن میں چلتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایک پوائنٹ پہ جا کے سکسیزفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسد ستار صاحب، جب آپ یونیورسٹی آف لاہور کے انوویشن ہب کا حصہ بنے تو یونیورسٹی آف لاہور کے انوویشن ہب سے آپ کو کس طرح کی سپورٹ ملی؟ سب سے پہلے انوویشن ہب کی طرف سے ہمیں ایک آفس اسپیس ملتا ہے جس پہ آپ اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے مطلب کام کر سکتے ہو. اس کے بعد جو ہے آپ کو مینٹورشپ ملتی ہے، آپ کو گائیڈنس ملتا ہے، آپ کو جو پرابلم پیش ہو رہے ہوتے ہیں اس کا سلوشن مطلب مینٹور سے ملتے ہیں. اور آپ کو جو ہے مطلب اگر آگے آپ نے اسٹیپ بڑھانا ہو، انویسٹمنٹ چاہیے ہو تو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی ملتے ہیں آپ کو اپنے اسٹارٹ اپ کے لیے. اچھا، پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کومنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.